بشیر چودھری دوستوں کا دوست تھا، وہ ایک بے ضرر انسان تھا، اس کا کسی سے کوئی سیاسی اختلاف ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ شہر کا ایک سینئر اکنامک رپورٹر تھا۔ وہ صرف ایک ہی معاملہ ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی بڑے بزنس ٹائکون کے خلاف خبر چھاپ دی ہو، مگر میں مفروضوں پر آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ میں نے گاڑی گھر کے سامنے خالی پلاٹ میں کھڑی کی اور دیکھا کہ فیصل گھر کے سامنے کھڑا میرا منتظر تھا۔ فیصل چودھری شہر کا ایک ابھرتا ہوا قانون داں تھا، وہ ایک طرح سے میرے سامنے جوان ہوا تھا۔ میں اور بشیر چودھری کسی دور میں یکجاں دو قالب رہے تھے، میری اب بھی اس سے دوستی میں کمی نہیں آئی تھی، مگر زندگی کی مصروفیات میں ہم یوں گم ہو گئے تھے کہ کئی مہینے گزر جاتے مگر رابطہ نہ ہو پاتا، اور اس کہانی پر کام کرنے کی لاشعوری وجہ بھی غالباً یہی تھی کیونکہ بشیر چودھری اپنی صحت کا بہت زیادہ دھیان رکھتا تھا۔ وہ بے پرواہی کرتا تو تھا مگر احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑتا تھا۔ فیصل میری اور بشیر کی دوستی سے آگاہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ گاڑی تک آئے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور تعزیت کرنے والوں سے معذرت کرتا ہوا میرے ساتھ گاڑی میں آ گیا۔ میں نے بات کو زیادہ الجھانے کی بجائے فیصل سے براہ راست سوال پوچھا، فیصل کیا بشیر کو حالیہ دنوں میں جان سے مارنے کی کوئی دھمکی تو نہیں ملی؟ نہیں حسن بھائی، مجھ سے زیادہ تو آپ بھائی کو جانتے ہیں، وہ ایک زندہ دل انسان تھے اور دوستوں کے دوست تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں اس بیماری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ حسن بھائی یہی بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ انہوں نے اپنی بے وقت موت سے کچھ روز قبل ہی اپنے سارے ٹیسٹ کرائے تھے مگر وہ نوجوانوں کی طرح تندرست تھے، بس اللہ کی رضا تھی۔ بشیر نے مگر ٹیسٹ کیوں کروائے تھے؟ ان کو غالباً وائرل بخار ہوا تھا۔ اچھا، کیا تم مجھے ان ڈاکٹر صاحب کا نام بتا سکتے ہو جن سے وہ علاج کروا رہے تھے؟ ڈاکٹر راجہ محبوب صابر شہر کے معروف جنرل فزیشین ہے، یہ قریب ہی سیکٹر مارکیٹ میں ان کا کلینک ہے۔ اوہ ڈاکٹر محبوب صابر، ان سے میرا بہت اچھا تعلق ہے، وہ ایک بہترین جنرل فزیشین ہے۔ بشیر کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کو کہاں لے کر گئے؟ ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو ڈاکٹر انوار مرزا کے پاس لے کر گئے، وہ بھی غالباً آپ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اوہ ڈاکٹر انوار، ہاں وہ بشیر کا بچپن کا دوست تھا۔ کیا تمہارے پاس ڈاکٹر انوار کا نمبر ہے؟ جی حسن بھائی، میں نے فیصل سے ڈاکٹر انوار کے علاوہ ڈاکٹر محبوب صابر کا بھی نمبر لے لیا اور اس سے اجازت طلب کی۔ فیصل، میں میر حسن تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم مجھے کسی وقت بلا جھجک کال کر سکتے ہو، میرے گھر آ سکتے ہو۔ بھائی میں جانتا ہوں آپ کی بے لوث محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں نے گاڑی کا رخ دفتر کی طرف کر دیا۔ 3 بج رہے تھے اور 4 بجے میری پولیس کے ڈپٹی چیف راول چودھری سے ایک کافی شاپ میں ملاقات تھی جو میرے دفتر سے زیادہ دور نہیں تھا، اور راستے میں ہی 5 منٹ کی مسافت پر ڈاکٹر راجہ محبوب صابر کا کلینک تھا۔ میں نے ان کو فون پر کال کی اور اپنا تعارف کروایا تو ان کے لہجے میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتائیے کہ آپ سے اس وقت کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے سلام دعا کرنے کے بعد سوال کیا۔ میر صاحب کلینک تشریف لے آئیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی فوری جواب دے دیا، غالباً وہ جان گئے تھے کہ میں جلدی میں ہوں یا کسی پریشانی میں 2 منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور پورے 2 منٹ میں ڈاکٹر محبوب صابر کے خوبصورتی سے آراستہ کیے گئے کمرے میں موجود تھا۔ خیریت تو ہے میر صاحب؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ نہیں میں ہڑبڑا گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو اب آپ بھی جوان دکھائی دے رہے ہیں، کیا کوئی خاص دوا تو استعمال نہیں کر رہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر محبوب صابر نے کہکہا بلند کیا اور کہا، میر صاحب کبھی کوئی دوا استعمال نہیں کی، ورزش کرنے کی عادت البتہ کبھی نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر صاحب بشیر چودھری تو آپ کا دوست بھی تھا اور مریض بھی، کیا اس کو کوئی ایسا مرض تھا کہ وہ یوں اچانک ہارٹ اٹیک سے چل بستا؟ میرے اس سوال پر ڈاکٹر محبوب صابر نے سر آہ لی اور کہا، میر صاحب میری تشخیص بالکل درست تھی، یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ میں خود یہ گتھی سلجھانا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میرے 2 اور مریض بھی معمولی بیماریوں کے علاج کے لیے میرے پاس آئے اور پھر ایک ہفتہ بعد ہی چل بسے۔ کیا وہ بھی صحافت کے پیشہ سے تھے؟ نہیں، وہ دونوں میرے دوست تھے اور اپنا کاروبار کرتے تھے۔ اچھا، میں یوں چونکا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ دی ہو۔ کیا ہوا میر صاحب؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ کب کی بات ہے؟ رانا گل فارم 1 ماہ قبل جسم میں درد کی شکایت لے کر آیا تھا۔ میں نے تمام ٹیسٹ کروائے، طبی رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور محمود آرائی بھی بخار کی شکایت لے کر آئے، لیکن ان دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بشیر چودھری کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے۔ کیا مجھے ان تینوں مریضوں کے طبی ریکارڈ کی نقل مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ اگرچہ طبی اصولوں کے خلاف ہے مگر دوستوں کو انکار کرنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسسٹنٹ سے تینوں مریضوں کی ریکارڈ کی کاپی لانے کے لیے کہا۔ اس دوران میں ڈاکٹر صاحب سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 4 بجنے میں 15 منٹ رہ گئے تھے اور یہاں کافی شاپ میں 10 سے 15 منٹ تو لگ ہی جانے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ریکارڈ میرے حوالے کیا تو 4 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ میں نے ان سے دوبارہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اجازت چاہی اور کلینک سے نکل کر پارکنگ کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرا سانس پھول گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے قبل راول چودھری کو کال کی تو انہوں نے مصروف کر دی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فی الحال کسی میٹنگ میں مصروف تھے۔ میں نے یہ غنیمت جانا اور گاڑی کو اپنی منزل کی جانب دوڑا دیا۔ میں 10 منٹ میں ہی کافی شاپ پہنچ چکا تھا مگر راول چودھری کی کال نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ کال کی تو راول چودھری نے 2 منٹ میں پہنچنے کا وعدہ کیا۔ ڈاکٹر راجہ محبوب صابر سے میری ملاقات نے میری تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا، کیونکہ اب تک میں یقین
کر کے چل رہا تھا کہ ان اموات کی وجہ سیاسی ہو سکتی ہے، مگر دو کاروباری افراد کی ہارٹ اٹیک کی اچانک موت نے بہت سے سوالات پیدا کر دی اور میں ایک بار پھر ڈیڈ اینڈ پر کھڑا تھا۔ میں کڑیوں سے کڑیاں ملا ہی رہا تھا جب راول چودھری کافی شاپ میں داخل ہوئے۔ وہ سادہ لباس میں تھے اور سیکورٹی کے بغیر تھے۔ جی میر صاحب، اس اچانک طرح یاد کیا کہ میں گھبرا ہی گیا۔ بس دیکھ لیجیے راول صاحب، کیا بتائیں کیا گزر رہی ہے ہم پر؟ کیا ہوا میر صاحب؟ بھابھی سے ناراضگی تو نہیں چل رہی؟ او نہیں، میں نے اپنی روایتی پنجابی کے لہجے میں کہا اور پھر تمام تفصیل راول کے گوشت گزار کر دی۔ وہ میری معلومات پر بھونچا کر رہ گیا، مگر اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ شہر میں کوئی ایسا گینگ سرگرم نہیں جو اس نوعیت کی وارداتوں میں ملوث ہو، مگر پھر بھی شہر کے تمام تھانوں سے ریکارڈ منگوا لیتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا کیس درج تو نہیں ہوا۔ میں نے راول چودھری کا زیادہ وقت لینا مناسب نہ سمجھا، ان کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ ملاقات کے وعدے پر واپس دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ 5 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے اور میں پورے 15 منٹ بعد اپنے دفتر میں موجود تھا۔ میں اپنے دڑبے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ مجتبیٰ کسی بلا کی طرح نازل ہو گیا۔ سر یہ لے فائلیں، ایک ملک صاحب نے بھجوائی ہے اور دوسری کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، مگر انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں جانتا ہوں کہ دوسرے ٹرک صاحب کے بھیجے ہوئے اہلکار ہوں گے، کیونکہ مجھے موبائل پر دونوں کا پیغام مل چکا تھا۔ چنانچہ میں نے فائلوں کا جائزہ لینے سے قبل مجتبیٰ سے کہا کہ دفتر کے چپڑاسی سے ایک تیز دم چائے کا کہو اور تم نے نوش کرنی ہو تو 2 کپ چائے کا کہہ دینا۔ جی سر، کیوں نہیں؟ آپ پلا رہے ہیں تو میرا انکار ممکن ہی نہیں، میں چائے خود اپنی نگرانی میں بنوا کر لاتا ہوں۔ میں زہریلا مسکرا دیا، کیونکہ مجتبیٰ کی یہ عادت تھی کہ وہ نمایاں ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا تاکہ مجھے اس کی اہمیت کا احساس رہے۔ میں نے ادھر ادھر کی سوچوں سے جان چھڑاتے ہوئے فائلوں کی ورق گردانی شروع کر دی۔ دونوں حساس اداروں کی فائلوں میں موجود معلومات اہم تو تھی، مگر ان میں کوئی ایسا چونکا دینے والا نہیں تھا جو میرے کام کا ہوتا۔ ملک کے حساس ترین ادارے میڈیا سیلز کی فائل میں حیران طور پر وہ صحافی اور ادارے کی گڈ بکس پہ شامل تھے جنہیں عموماً اس ادارے کے خلاف تصور کیا جاتا تھا، جبکہ یوٹیوبرز کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی جا رہی تھی۔ سویلین ادارے کے ریکارڈ میں کچھ صحافیوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا تھا کیونکہ وہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں منفی خبریں دے رہے تھے، جن میں بشیر چودھری بھی شامل تھے، مگر اس کے علاوہ کوئی ایسی معلومات دستیاب نہ ہو سکی جو میرے لیے مفید ثابت ہوتی۔ اسی اسنا میں چائے آ چکی اور مجتبیٰ میرے سامنے کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ میں اس سے بارہا پیشہ ورانہ رویہ اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ میں نے اپنے غصے کا اظہار تو نہیں کیا اور مجتبیٰ کو آج کے اخبار کی فائل لانے کے لیے بھیج دیا اور کچھ انتظامی امور نپٹانے کے لیے کہا۔ میرے رکھے انداز سے وہ جلد ہی میری ناراضگی کی وجہ بھی سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے چائے پی اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں مصروف ہو گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، میٹنگ کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے ڈپٹی چیف رپورٹر ملک فہد سے رپورٹرز کی میٹنگ لینے کا کہا اور اپنی جیب سے وہ کاغذات نکالے جن پر ڈاکٹر اعظم محبوب صاحب نے ان 3 مرحومین کا نسخہ لکھا تھا جو ان سے علاج کروانے کے چند روز بعد ہی ہارٹ اٹیک ہونے سے چل بسے تھے۔ ان تینوں نسخوں میں ایک ہی دوا مشترک تھی۔ میں طبی ماہر تو نہیں تھا، لیکن انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو معلوم ہوا یہ دوا عموماً بیماری کے منفی اثرات جلد از جلد ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ ایک معروف کمپنی کی تیار کردہ تھی۔ میں نیٹ پر مزید تفصیلات پڑھ ہی رہا تھا کہ جب مجھے کال موصول ہوئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو دوسری جانب ڈاکٹر فراست علی ہاں تھے۔ ان کی آواز میں بوکھلاہٹ نمایاں تھی۔ میں آپ کو اپنے تمام مریضوں کا طبی ریکارڈ بھیج چکا ہوں، کچھ ہی دیر میں یہ ریکارڈ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹر صاحب آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ میں نے اپنے ریکارڈ کی جانچ کی تو 3 اور مریض ایسے تھے جن کا انکشاف ہوا کہ جو مجھ سے دوا لے کر جانے کے بعد 1 ہفتے کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے سے چل بسے، اور آج ہی میرے زیر علاج رہنے والا ایک اور مریض اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے چل بسا ہے۔ میر صاحب، آپ جب میرے پاس آئے تھے تو میں ان اموات کو اتفاق قرار دے سکتا تھا، مگر اب نہیں۔ ایسا کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ میری ایک ہم جماعت ہوا کرتی تھی ڈاکٹر تبسم کے نام سے۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ ایک روز ایسی دوا بنائے گی جس سے ہارٹ اٹیک کی وجہ کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ نے نسخے میں معمول سے ہٹ کر کوئی دوا نہیں لکھی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، پریشان مت ہوئیے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو تسلی دی اور ان سے مخصوص دوا کے بارے میں پوچھا جو ڈاکٹر محبوب صابر نے اپنے مریضوں کو لکھ کر دی۔ جی، یہ دوا میں اکثر مریضوں کو لکھ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ دوا کہاں سے منگواتے ہیں؟ میر صاحب، یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کمپنی دیکھا جاتی ہے۔ گزرے 6 ماہ کے دوران کیا ایسا ہوا کہ کبھی کمپنی کے علاوہ کسی فرد نے ذاتی طور پر یہ مخصوص دوا آپ کو ڈلیور کی ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کا اس مدد پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے فارغ ہوا تھا کہ ان کی جانب سے بھیجا گیا مریضوں کا ریکارڈ بھی میری میز پر موجود تھا، جس کے جائزے کے بعد مجھ پر یہ پریشان کن انکشاف ہوا کہ تمام مریضوں کے نسخے میں یہ دوا مشترک تھی۔ میں گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ جب دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو دوسری جانب میرا ہیلتھ رپورٹر مشتاق عباسی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ریکارڈ نکلوانے کے حوالے سے اپنی ایک مخصوص داستان سنائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کے تبدیل ہوتے ہوئے زاویوں کا مشاہدہ کرتا رہا۔ جب وہ بات ختم کر چکا تو میں نے یوں ہی سوال داغ دیا، عباسی بات ختم ہو چکی ہے تو موضوع کی جانب واپس آ جائیے۔ وہ ہڑبڑا گیا اور بتانے لگا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران ہر برس ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور رواں سال بھی یہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس ریکارڈ میں صرف ایک بات ہی اہم ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی نسبت رواں سال ابتدائی 9 ماہ کے دوران نجی کلینکوں اور اسپتالوں سے علاج کروانے والے مریضوں کی اموات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ سال سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔
और अभी साल के 3 माह बाकी हैं। ये सिर्फ एक अहम बात है। मैंने हैरत से पूछा, जी सर, ये बहुत अहम इंकिशाफ है। इसने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया। इसके चेहरे पर उभरने वाले तासरात से जाहिर होता था कि वो मेरी जहनी सेहत पर शक कर रहा हो। ऐसे मरीजों की तादाद पिछले साल क्या थी और अब क्या है? पिछले साल ऐसे मरीजों की तादाद 5000 थी, जो कि रवां साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान 16000 से लगभग हो चुकी है। क्या? और तुम 11000 के अदद को मामूली ख्याल कर रहे हो? ओ सर, गलती होगी। तुम मेरे शागिर्द हो, इसलिए खबर की अहमियत का इदराक करना सीखो। यह खबर आज के अखबार में लीड नहीं तो सुपर लीड के तौर पर जरूर शाया होगी। मुझे इसके लिए हाशमी साहब से इजाज़त लेना होगी, मगर ये एक बड़ी खबर है। हाशमी साहब अगरचे अखबार के मुदीर थे, मगर हमारी दोस्ती बरसों पर मुहित थी और उनको अंदाज़ा था कि मैं अगर किसी खबर को नुमाया करके लगवा रहा हूँ तो ये ज़रूर न सिर्फ अवामी मुफाद में होगी, बल्कि अगले कई रोज़ तक इस खबर का चर्चा रहेगा। मैंने हाशमी साहब से बात की तो उनको जब आदाद शुमार के बारे में बताया तो उन्होंने दूसरा सवाल नहीं किया और कहा, आप खबर भेज दीजिए। इस दौरान मैंने मुश्ताक अब्बासी से खबर पर बात करते हुए अपनी आदात से मजबूर होकर ग्लोबल फार्मा केयर के मुतालिक पूछा। सर, ये एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत सी अद्वियात बनाती है। क्या इसमें फार्मा कंपनी की जाली अद्वियात भी मैन्युफैक्चर की जाती है? मार्केट में आ रही हैं? मैंने सरसरी तौर पर पूछा। मुमकिन है, मगर इस बारे में कोई खबर नहीं सुनी। क्या किसी डॉक्टर तबस्सुम मलिक को जानते हो? डॉक्टर रजा मलिक इस कंपनी के मालिक हैं और फार्मा एसोसिएशन के रूह और अवाम भी। ग्लोब फार्मा केयर की वेबसाइट पर इनका नाम मिल जाएगा। मैंने फार्मा कंपनी की वेबसाइट खोली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फहरिस्त में हैरानकुन तौर पर 3 नाम आए और वह सब डायरेक्टर थे और डॉक्टर रजा मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जबकि डॉक्टर TR मलिक और डॉक्टर शगुफ्ता मलिक भी इन फहरिस्त में शामिल थे और कुछ और अरकान भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। अब्बासी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो 3 मलक हैं और इनके तस्वीर भी साथ मौजूद नहीं। मैंने इसके नाम बता दिए। अब ठहरिए, मैं शहबाज चौधरी को कॉल करता हूँ। वो एक कौमी अखबार का हेल्थ रिपोर्टर था और फार्मा इंडस्ट्री से मुतालिक गहरी मालूमात रखता था। वो शहबाज चौधरी से मालूमात को गिलवाता रहा और इसने जब फ़ोन बंद किया तो इसका चेहरा हैरत इस्तेजाब से चमक रहा था। डॉक्टर TR मलिक दरअसल डॉक्टर तबस्सुम रजा मलिक ही हैं और वो कंपनी के ऑपरेशंस को देखती हैं। मैं कुर्सी से उछल पड़ा। मैंने अब्बासी को हदायत की कि वो अपनी खबर में ये शामिल कर दे कि इन हलाकतों की वजह एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगली सुबह ये खबर मेरी तवक्को के बरक्स हेडलाइन के तौर पर शाया हुई। शहर में सनसनी दौड़ गई। मेरे दफ्तर में और मेरे मुदीर के फ़ोन पर फ़ोन बज रहे थे। फार्मा एसोसिएशन कंपनी ने नाम जाहिर करने का मुतालबा किया और हाशमी साहब मुझसे इस बारे में बारहा पूछ चुके थे, जिन्हें मैंने शाम तक टाल दिया। मैं गुज़श्ता रोज़ रात को घर वापस जाते हुए डॉक्टर फरासत और डॉक्टर महबूब के क्लिनिक पर इनके अद्वियात के नमूने हासिल कर चुका था, जिन पर मुझे शक था। और इस सुबह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन को, जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा सलाम दुआ तो नहीं थी, लेकिन वो मेरी सहाफ़ती सलाहियतों के कदरदान थे, इनसे अद्वियात के नमूनों को जांच के लिए कह दिया और ये ताकीद की कि इन नमूनों को ज़ाया ना होने दें। मैंने ये नमूने दारुल हुकूमत ड्रग अथॉरिटी के अलावा मुल्क के साहली शहर की ड्रग अथॉरिटी के सरबराह के हवाले भी कर दिए, जो मेरे करीबी अजीज़ थे। मेरे हदशात के मुताबिक दारुल हुकूमत की ड्रग अथॉरिटी ने अद्वियात को क्लियर करार दे दिया, मगर ये मालूम कर चुका था कि ड्रग अथॉरिटी के सरबराह की डॉक्टर रजा मलिक से गहरी दोस्ती है और उन्होंने ये कभी राज पर्दा फाश नहीं होने दिया। मैं भी कहाँ बाज आने वाला था। मैंने वज़ीर सेहत से बात की, जो मेरे अच्छे दोस्त थे और इस खबर के बायस शहर में फैली बेचैनी पर नाखुश थे और मुझसे नाराज़ भी। जब मैंने पूरी कहानी इनके गोश गुजार की तो उन्होंने फ़ौरन अद्वियात की जाँच पड़ताल बैरून मुल्क से करवाने के लिए अहकाम जारी कर दी। इसी शाम ये अद्वियात बैरून मुल्क पहुँच चुकी थी, या मुझसे ऐसा ही कहा गया। मुल्क के साहली शहर की ड्रग अथॉरिटी से रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसके मुताबिक इस दवा में ऐसे जहरीले केमिकल मौजूद थे जो खून के गाढ़ेपन की वजह बन रहे थे, जिसके बायस कोई सेहतमंद इंसान भी चंद रोज से ज़्यादा हार्ट अटैक से बच नहीं पाता। ये एक मुसद्दका इदारे की रिपोर्ट थी। मैंने जब शाम को इस हवाले से कंपनी के नाम के साथ खबर फाइल की तो मुझसे कहा गया कि इस कंपनी ने आज अखबार को बहुत ज़्यादा बिजनेस दिया है और मुझसे खबर की इशाअत के हवाले से मदद कर ली गई। मैंने इस बारे में अपने अखबार के मालिक से बराह रास्त बात की। वो कारोबारी रमूज जानते थे। उन्होंने इस कंपनी का इश्तहार शाया होने से रोक दिया। अगले रोज़ मेरी खबर शाया हुई तो शहर में गोया भूचाल आ गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर हरकत में, जबकि मलिक फैमिली को हिरासत में ले लिया गया। फार्मा एसोसिएशन का तमाम तर एहतजाज बेसूद रहा, जबकि उन्होंने मेरे और अखबार के अलावा मेरे बहनोई के खिलाफ भी हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया और हम पर रिश्वत लेने समेत बहुत बेसरोपा इल्ज़ामात आयद किए। इस खबर की इशाअत के 3 रोज़ बाद दवा शहर बार के क्लिनिकों और निजी अस्पतालों से गायब की जा चुकी थी। वज़ीर सेहत का इसी शाम मुझे फ़ोन मसूल हुआ, जिन्होंने मुझसे कहा कि बैनुल लेबार्टरी ने भी इस दवा को क्लियर करार दे दिया है। मैं फार्मा इंडस्ट्री की गैर मामूली और पुरस्कार ताकत से बखूबी वाकिफ था। उन्होंने खास तौर पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझ समेत मेरे अखबार के खिलाफ बहुत बेसरोपा की इल्ज़ामात आयद की और मलिक फैमिली से इंसाफ किए जाने का मुतालबा किया। मेरे मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा थे। मेरे एडिटर की जान पर
بن آئی تھی اور سب سے زیادہ مشتاق عباسی پریشان تھا، مگر میں مطمئن تھا، اور 2 روز تک ہم پر ہر طرف سے یلغار کی جاتی رہی، مگر میرے اصرار پر ہاب نے مادت شائع نہیں کی، اور جب مجھے اس روز سپہر کے وقت ایک خاکی لفافہ موصول ہوا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ میں حساس ادارے کی مدد سے امریکہ کی بہترین لیبارٹری سے ہنگامی بنیادوں پر ان ادویات کی جانچ پڑتال کروا چکا تھا جن میں کراچی کی ڈرگ اتھارٹی کے ٹیسٹ کی تصدیق ہوگی۔ میں اس دوران ڈپٹی چیف راول چودھری سے کہہ کر جیل میں ڈاکٹر ٹی آر ملک سے خفیہ ملاقات کر چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بالآخر اپنے بچپن کا خواب پورا کر دکھایا۔ اوہ، رپورٹر کون صاحب؟ ڈاکٹر ٹی آر ملک نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ ایک ایسی دوا بنانے کا خواب جس سے چلتے پھرتے انسان کو ہارٹ اٹیک آ جائے۔ یہ کیا اول پھول بک رہے ہیں آپ کی دعا کھانے سے ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ سچ ہے، مگر اگر آپ مجھے 3 کروڑ روپے دے دیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ آپ مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں، آپ کو جیل سے نکلوانے کے لیے ایک حقیر سا نظر آنا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے اثرات نمودار ہوئے۔ میں 3 کروڑ دے دوں گی، مگر میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اس حوالے سے معذرت نامہ لکھ کر دیں گے۔ میں نے شرط مان لی اور اجازت لینے سے قبل دوبارہ پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، یہ دوا تو آپ ہی نے بنائی تھی نا؟ ہاں، میں دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں اگر کبھی یونیورسٹی میں پوزیشن حاصل نہیں کر سکی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کچھ دیر توقف کیا اور اس دوا کی فروخت کے لیے ایک طاقتور ملک کا خفیہ ادارہ اربوں روپے ادا کرنے کی پیشکش کر رہا ہے۔ یہ معمولی ایجاد نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر تبسم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر یہ گفتگو آپ اور میرے درمیان ایک راز رہنی چاہیے۔ آپ سے کیے گئے وعدے پر عمل ہوگا۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل صرف یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ کا نام ہی اخبارات میں نہ آیا تو آپ کے اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ دوا آپ نے ایجاد کی تھی۔ میرے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ کی تمام گفتگو میرے خفیہ وائس ریکارڈر میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ میں یہ کہہ کر واپسی کا رخ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر ٹی آر ملک کے ہسٹیریائی انداز میں چلانے کی آواز جیل خانہ میں گونج رہی تھی۔ دھوکے باز، فراڈ، تم کچھ نہیں جانتے، یہ جیل سازی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ ملک فیملی کے خلاف اگلے دن پورا کالم شائع ہوا جس نے ان کی پوری امپائر کو زمین بوس کر دیا، جبکہ وزیر صحت سمیت ڈرگ اتھارٹی کے بہت اعلیٰ حکام کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر رضا ملک کی ملکیتی فارما انڈسٹری کے خلاف مزید تحقیقات کی مانگ کی جانے لگی، مگر اشتہارات کی لالچ کے باعث اخبار اور ٹیلی ویژن کچھ ہی عرصے بعد خاموش ہو گئے۔ مگر اس خبر نے ایک بار پھر فارما انڈسٹری کی غیر معمولی طاقت کو ثابت کر دیا۔ ہاشمی صاحب اخبارات کی سرکولیشن میں غیر معمولی اضافے اور میری اس کامیابی پر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ دفتر میں ایک زبردست پارٹی رکھی گئی اور میں خاموشی سے ایک جانب کھڑا لاوارث لاشوں کی کہانی کو منطقی انجام تک پہنچانے پر کام کر رہا تھا۔